السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ رہی یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ایزا اقبال۔ ناول کا نام ہے رہے یار بائی ایزا اقبال۔ پارٹ 1 ہم نے آج ریڈ کرنا، تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفوں پر دراز تھی۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جبھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتے ہوئے مضبوطی سے تھامتی اور پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والی کی طرف دیکھتی۔ اور پھر اریبہ نے ارحان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنا۔ یار زونی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ بسما نے منہ بناتے کہا، بسمو، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں مل گئے۔ نہیں، یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان ہوئی؟ محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہوں سے روک لیتے ہیں، محض اس آس پر کہ وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے۔ مگر اس دنیا میں بھی تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملن کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زنی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا، وہ وصل میں کہاں؟ توبہ ہے لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا، تو میں تو ایسے ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت کی۔ کہتے ساتھ اس نے ہوا میں کہکا بلند کیا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نا، یوں دکھی دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفراللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے پاگل لڑکی۔ پتہ نہیں بیچارے حنان کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ زنیرہ نے فکر مندی کے تاثرات لیے کہا۔ فرزانہ بیگم مصلے پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی، جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ حنان نے سوالی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے آئیبرو جھکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں، آپ نہ صحابہ کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائیں۔ 10 ہوتے تو شاید دعا کر ہی لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندے رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہو کہ ہماری نسل نے ان کے تحفے کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ وہ بیٹے کی سوچ پر مسکرا دی اور دل میں رضا بھی ظاہر کر دی اپنے رب کے حضور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لون میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں پر پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے کہا، بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی، کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا؟ حنان نے اس کی نقل اتارتے کہا، یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کر کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اس غصے نے کیوں لے لی؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے، تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ یار، اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ ہی نہیں سکا۔ ناراضگی ہنوز برقرار رہی تو اس نے کان پکڑ لی۔ اچھا بھائی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بڑا ہونا چاہیے۔ پوچھیں کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا کیوں؟ کیونکہ یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے
دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے۔ اس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا، یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کے کپ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھی۔ حنان تو پھر تم نے کیا سوچا؟ اس کے سوال نے بسمہ اور حنان دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے اپنی سٹوری کی یا بسمہ؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسمہ کی محبت ہو اور اختتام اچھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسمہ زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکرا دی۔ ان تینوں کی باتیں ایسی ہی تھیں، گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کہیں کوئی ڈرامے یا ناول کے پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی تھی اور بسمہ سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسمہ سے سوال کیا۔ بسمہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتی تھی، جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ اور یہ اسکول بسمہ اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدق دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا۔ حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار سا احساس بھر رہی تھی۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہمسفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اور اگر اللہ کی منشا بھی میری خواہش کا پورا ہونا ہوئی۔ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسمہ نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار، تم عورتوں کا یہ فلسفہ بھی نا بڑا عجیب ہے، مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنی ساتھی لے آئے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسمہ نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے کی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھیں۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسمہ، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسمہ ہنس دی۔ واؤ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ سب کہنے والے کیپٹن حنان ارشاد ہیں؟ تو کیا ہم آرمی فورس والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منا گیا تھا، جبھی اس نے منہ بناتے کہا، اور بسمہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کہکہ لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ ان کو کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی، اور پھر حنان بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسمہ کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانو تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسمہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ترک کر جواب دیا، دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے۔ اس نے بسمہ کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کے ایسے انداز میں کہا، میری محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسمہ نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں ہے؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسمہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھوڑی سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی، تو؟ بسمہ نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اسے سوال کیا۔ تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسمہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرتے کہا۔ تو بسمہ مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسمہ، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہوگی، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھتے کہا تو بسمہ اچانک گڑبڑائی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اختتام ممتع ہو۔ ہوں، مگر
پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹکاتے کہا، مجھے ایسے اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس اب آپ کو اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دے۔ ارے دے تو دیا۔ بسما حیران ہوگی، کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں، کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کر میری انسلٹ تو نہ کرے نا۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان رہا تھا، جبکہ بسما اس کی اس خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ کیا ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا، تو بس اب آپ کے یہ کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی، الحمدللہ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیں گا، اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا۔ کیوں نہیں جا سکوں گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے ہی اتفاق کیا۔ ان کو یہ نئے کام شروع کیے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا، اور وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا، انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں ایک نئی رمق جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کے در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بھید نہیں، کسی وقت بھی کیا کر جائیں۔ اس کے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہیں لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ہی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو کسی نہ کسی طرح سے بسما کی بھی ایسی ہی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی، میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے، جسے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر، خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی، اور کہیں نہ کہیں اس کی حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔